بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ سوالات امام صاحب سے سیکھیں گے کہ ان کے کیا جوابات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہم امام ثاقب صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کن مصارف پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، یعنی کہ کیا مقدار ہونی چاہیے زکوٰۃ کے لیے، اور کیا زکوٰۃ لازم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد صاحب بہت مہربانی۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے نقد پیسے، یعنی جس بھی ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کا جو رائج السکہ ہوتا ہے، رائج الوقت، جس طرح پاکستان میں یہاں روپیہ ہے، کسی ملک میں دینار ہوگا، درہم ہوگا، ڈالر وغیرہ جو بھی ہے۔ تو ایک تو نقد پیسے، دوسری چیز ہے سونا، تیسری چیز ہے چاندی، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن ان کا نصاب الگ ہے، لیکن عام طور پر ان 4 چیزوں کا نصاب ایک ہی ہے، اور یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب نصاب کیا ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں، ان چاروں کو ملا کر، یعنی کسی کے پاس چاروں کی چاروں ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک ہو یا 2 ہو، تو ان کی مالیت کو جب ملایا جائے تو وہ مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ جائے۔ 52.5 تولے چاندی کی مالیت آج کے دور میں اندازے سے بتاتا ہوں کہ 1,35,000 یا 1,40,000 تک ہوگی۔ کم و بیش بھی ہو سکتی ہے، جب انسان زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو وہ نیٹ پر دیکھ لے، لیکن میں اندازے سے بتا رہا ہوں کہ 1,35,000-1,40,000 کے قریب ہوگی۔ یعنی اگر کسی کے پاس نقد پیسے، سونا چاندی یا مال تجارت، یا ان میں سے کوئی ایک بھی 1,35,000-1,40,000 تک اگر یہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب جس دن اس کے پاس اتنی مالیت کی پیسے یا سونا چاندی جو کچھ بھی آ گیا، اب اس دن سے لے کر وہ اس کے بعد 1 سال تک، اگر مسلسل پورا سال اس کے پاس اسی طرح یہ چیزیں باقی رہیں، 52.5 تولے چاندی کے برابر، یا اس سے زیادہ بھی ہو جائیں، کم نہ ہو، اگر کم ہو جاتی ہیں تو پھر دوبارہ جب اس کے پاس یہ چیزیں آئیں گی اتنی مالیت کی، تو پھر وہاں سے دوبارہ سال شروع ہوگا۔ لیکن اگر کم نہیں ہوئی، اسی پورا سال اس کے پاس اتنی مالیت رہی ہے یا اس سے زیادہ، تو پھر اسلامی مہینوں کے حساب سے 1 سال کے بعد، یعنی اگر یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ کو اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس مال آ گئے، کسی بھی صورت میں نقد پیسے ہیں، سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، تو اگلی سال کے 15 شعبان کو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو اگر پہلے بھی ادا کرے نیت کر کے تو دے سکتا ہے، لیکن 15 شعبان کے بعد تو اس نے لازمی ادا کرنے ہیں، اور اس کا 2.5%، یعنی جتنا بھی مال اس کے پاس ہوگا، اگر اس کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو اس کے 2.5%، میرے حال میں 2,500 روپے بنتے ہیں، تو جتنا بھی مال ہوگا اس کا 2.5% اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، یہ زکوٰۃ لازم ہے، فرض ہے، یہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا یہ اگر بچہ بھی مالیت رکھتا ہے، سونا رکھتا ہے، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ بچہ نابالغ ہو یا میچور ہو رہا ہے ابھی، تو کیا وہ بھی زکوٰۃ دے گا؟ زکوٰۃ تو فرض ہے، یہ اسلام کے 5 اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن بالغ حضرات پر فرض ہے۔ یعنی گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی مالیت الگ الگ شمار کی جائے گی۔ اگر بچہ نابالغ ہے، اس کے پاس بے شک زیادہ مال آ جائے، کسی بھی طریقے سے آ جاتا ہے، بعض اوقات وراثت میں مل جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ یعنی بچے کی وجہ سے والد پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ والدین کا حساب الگ ہوگا، اولاد کا الگ ہوگا، بیوی کا الگ ہوگا، شوہر کا الگ ہوگا۔ تو جب تک خود والدین ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر، تو اولاد کی وجہ سے والدین پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور اولاد جب بالغ ہوگی تو پھر وہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے گی۔
اچھا، کیا یہ جو گھریلو چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان پہ یا عورت نے جو زیور پہننا ہوتا ہے کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یا جو ہمارے پاس کلیکٹیولی اماؤنٹ یا سونا کسی صورت میں جیسے ٹکی کی صورت میں یا جیولری کے ایک ڈیزائن کی صورت میں ہمارے پاس پڑا ہوا ہو، کیا وہ مرد کے پاس ہے تو مرد زکوٰۃ دے گا اور عورت کے پاس ہے تو کیا عورت ہی دے گی؟ دیکھیں، سونا اور چاندی یہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹکی کی صورت میں ہیں، ان کے سکے بنے ہوئے ہیں، بعض اوقات سونے کی اینٹیں بھی ہوتی ہیں، اور چاہے زیور کی صورت میں ہو، بس سونا اور چاندی اگر آپ کے پاس ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر، سونا اگر ان کے ساتھ شامل ہے تو وہ سب میں شامل ہو جائے گا۔ اگر سونا الگ سے ہو، یعنی اور کوئی چیز بھی نہ ہو، 1 روپیہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کا نصاب 7.5 تولے ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہر کسی کی جیب میں پیسے تو ہوتے ہیں، اگر 1 روپیہ بھی کسی کے پاس ہے تو پھر وہ دونوں شامل ہو جائیں گے اور پھر اس کا نصاب 52.5 تولے ہی ہوگا۔ عام طور پر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا سونا 7.5 تولے ہوگا تو ہم زکوٰۃ دیں گے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر صرف سونا ہے اور 1 روپیہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر تو اس کا نصاب 7.5 تولے ہے۔ لیکن آپ کے پاس چونکہ پیسے ہوتے ہیں، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کے جیب میں 1500 اتنے پیسے نہ ہوں، 1 روپیہ بھی ہو تو پھر سونے کا نصاب 7.5 تولے نہیں ہے بلکہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہی اس کا نصاب ہوگا، جس طرح دوسری چیزوں کا ہے۔ تو اگر زیورات کی صورت میں ہے سونا تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے معاشرے میں، عورتیں کہتی ہیں جی ہم تو یہ زیورات پہنتی ہیں، ہم ان کی کیوں زکوٰۃ ادا کریں؟ جی 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 ایسے تو یہ مشہور حدیث بھی ہے، ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جمعے میں نے عرض کی تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پر چاندی کی انگوٹھی دیکھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں سے آئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اچھی لگتی تھی، کہیں سے میں نے حاصل کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اس کی زکوٰۃ بھی دیتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے زکوٰۃ تو نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے تو پھر آپ بے شک زکوٰۃ نہ دو۔ یعنی ایک زیور پر زکوٰۃ نہ دینے کی ایک وعید ہے کہ دینی چاہیے آپ کو، ورنہ آپ کو جہنم کی آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے گی۔ تو سونا اور چاندی چاہے جس صورت میں بھی ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ عورت کے پاس اگر سونا موجود ہے تو وہ عورت ہی دے گی، چاہے وہ انگوٹھی بیچ کے دے یا کرنسی کی صورت میں دے، جبکہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ایسا ہی ہے؟ بیوی کی وجہ سے ہسبینڈ شوہر پر فرض نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ دے دیتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے کہ چلو آپ زیورات بیچنے کے بجائے آپ کی طرف سے میں دے دیتا ہوں تو ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ نہیں دیتا تو بیوی اس پر زبردستی بھی نہیں کر سکتی اور نہ دینے کی وجہ سے وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ شوہر کی مالیت الگ ہوتی ہے، بیوی کی الگ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کیا پلاٹ اگر کسی نے رکھا ہوا ہے تو کیا پلاٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اگر کسی نے ٹیکسی رکھی ہوئی ہے یا دکان رکھی ہوئی ہے اور اس سے وہ حاصل وصول بھی کر رہا ہوتا ہے، فیئر وغیرہ رینٹ وغیرہ حاصل کر رہا ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ جہاں تک پلاٹ کا مسئلہ ہے تو پلاٹ جب انسان خریدتا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں، لوگ کاروبار کرتے ہیں، جی آج خرید لیا، کل اچھے پیسے ملے تو اس کو آگے فروخت کر لیں۔ جی 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 بھائی، تو اس صورت میں وہ پلاٹ مال تجارت ہوتا ہے، جو بات میں نے ابھی عرض کی تھی کہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اس صورت میں تو اس پلاٹ کی جتنی بھی مالیت ہوگی اس کی قیمت اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوسری 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ایک آدمی پلاٹ خریدتا ہے کہ میں اس پر مکان بناؤں گا، جی جی، جب بھی موقع ملا، یا دکان بناؤں گا یا کوئی بھی چیز بناؤں گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان بس نیت کوئی نہیں کرتا، لے لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس پر مکان بھی بنا دوں اور ہو سکتا ہے کہ کل کے دن مجھے پیسے ضرورت ہوئے تو اس کو فروخت بھی کر یا بچوں کو دے دیں۔ ہاں جی، تو ان دونوں صورتوں میں پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بس اسی صورت میں ہے کہ جب آپ پلاٹ پر کاروبار کریں، وہ آپ کا مال تجارت ہو، تو اس صورت میں پلاٹ کی جتنی بھی قیمت ہوگی اس قیمت پر 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔
اور اگر آپ نے اپنی ضرورت کے لیے پلاٹ لیا ہے کہ مکان بناؤں، دکان بناؤں، فیکٹری بناؤں، یا کل کے دن ہو سکتا ہے میں اس کو فروخت بھی کر دوں، تو چاہے جتنا بھی بڑا پلاٹ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ جو گاڑی کار وغیرہ رینٹ پہ یا ٹیکسی چلاتے ہیں اس کے اوپر جو انکم سورس ہوتا ہے، کیا ان تو اس میں ایک علماء نے ایک قاعدہ رکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کی آمدنی کا سبب بنے، ذریعہ بنے، جی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی ٹیکسی چلاتا ہے تو وہ ٹیکسی جو ہے وہ اس کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ ذریعہ، بالکل اب ٹیکسی کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح۔ ہاں اگر وہ ٹیکسی سے اتنے کماتا ہے کہ وہ جمع کرتے کرتے 52.5 تولے چاندی تک یا اس سے زیادہ ہو گئے، تو پھر وہ ٹیکسی کی کمائی جی وہ جو 52.5 تولے سے اوپر ہوگی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن ٹیکسی کی قیمت پر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی ضرورت کے لیے گاڑی رکھی ہوئی ہے، موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے، چاہے ضرورت کے لیے 2 گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ جو دکان ہے یا فیکٹری ہے تو اس کی عمارت بھی ایک آمدنی کا ذریعہ ہے، جی عمارت پر نہیں ہے، لیکن دکان کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے وہ مال تجارت ہے، فیکٹری کے اندر جو مال ہے وہ مال تجارت ہے، چاہے وہ تیار شکل میں ہے یا خام مال ہے۔ جتنا بھی مال ہوگا، ایک آدمی کی دکان ہے تو وہ اپنے مال کا حساب لگا لے۔ اس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ ہر ایک چیز کا الگ الگ حساب لگانے کے بجائے آپ اس کا ہول سیل ریٹ یعنی پورے دکان کا لگا کر اس حساب سے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہوگا سارا مال تجارت۔ تو کیا یہ جنہوں نے مویشی رکھے ہوتے ہیں، جانور، بکری، گائے، بیل، اونٹ وغیرہ، کیا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اگر سال گزر جاتا ہے تو ان کی کتنی مطلب کیا اندازہ؟ بالکل، جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں اور اس کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ اونٹ اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے۔ تو پھر کسی نے پوچھا کہ کیا بکریوں پر اور اسی طرح گائے وغیرہ پر بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا بھی یہی ہوگا، یعنی جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اس کا نصاب الگ ہے۔ بکریاں جب 40 تک پہنچ جائیں، اسی طرح بھینس اور گائے وغیرہ یہ 30 تک پہنچ جائیں، اور اونٹ 5 کم از کم 5 تک پہنچ جائیں تو پھر ان پر زکوٰۃ ہے۔ ان کی بھی بڑے مسائل ہیں، یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ہوں پھر وہ مسئلہ پوچھ کر ان کی زکوٰۃ لازمی ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کیا اگر کوئی بیرون ملک میں رہتا ہے اور اس کے پاس کیا کیلکولیشن یہی 52 تولے اور 7 تولے اور اسی کی یہی مالیت کے مطابق ہی زکوٰۃ ڈلیور ہوگی، یا ان کا ریٹ، ان کا کرنسی، اس کا کوئی ڈفرینس ہوگا؟ نہیں، نصاب تو 52.5 تولے چاندی ہی ہے۔ ٹھیک ہو، یعنی اگر 52.5 تولے چاندی کی یہاں جس طرح میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ 1,40,000 بنتے ہیں، تو ظاہر ہے ڈالر میں پھر کم بنیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ حساب برابر ہی ہو جاتا ہے۔ بالکل، یعنی 52.5 تولے چاندی کی جتنی بھی جہاں وہ رہتا ہے جتنی اس کی مالیت ہے اتنی اس کے پاس آ گئی تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، تو اس کا 2.5% ادا کر لے بس۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا امام صاحب، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ کیا یہ مال کو پاک کرتی ہے کہ ہمیں سیف کرتی ہے، یا یہ مال اس سے بڑھ جاتا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا؟ زکوٰۃ ایک مذہبی فریضہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے دنیاوی فائدے بھی ہیں کہ انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اچھا، اور بڑھتا بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانے میں سے 7 خوشے نکلیں، پھر ہر خوشے میں 100 دانہ، یعنی ایک کے بدلے میں 700 اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یعنی برکت ہو جاتی ہے اس کے مال میں۔ اور اگر انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت نہیں رہتی، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، چاہے اس کو آگ لگ جائے، کوئی ڈاکو لوٹ لیں، سیلاب میں بہہ جائے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی فائدہ اور نقصان زکوٰۃ کا ہے۔ جزاکم اللہ حسن امام ثاقب صاحب کہ آپ نے ہمیں اتنے اچھے
موضوع کے اوپر اتنی انفارمیشن ہمیں دی اور عوام کو بھی دی. ہم آپ کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام.